میری بہنوں، یہ وہ نصیحت ہے جس کے قریب ہم نے اپنے بچوں کو کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر قسم کھا کر کل زمانے کی کہی ہے کہ ان الانسان لفی خسر، سب دنیا کے لوگ تباہ ہونے والے ہیں۔ کیسے تباہی ہوتی ہے، انسان کیسے تباہ ہوتا ہے، اس کی واضح مثال میرے آپ کے سامنے آج کل کے اندر ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا پیارا ملک اور ہمارے ملک کے پیارے لوگ، وہ لوگ جو رات دن محنتیں کر کے زمینوں کے اوپر محنت کرتے ہیں، جن کی محنت کے صلے میں ہمیں گندم ملتی ہے، چاول ملتے ہیں، بلکہ سب کچھ ملتا ہے، اور جنہی کی محنت سے ہمارے گھروں کے اندر دودھ دہی آتا ہے، جن کی محنت سے ہمارے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم بڑے آرام سے ٹھنڈے گھروں میں رہتے تھے، اور وہ لوگ کتنی ہی پسماندہ جگہوں پر رہ کر ہمارے لیے محنتیں کرتے، آج ان کے پاس کیا بچا ہے؟ تباہی کس نقصان اور تباہی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ نے کتنا واضح مجھے آپ کو دکھایا ہے کہ ہنستے بستے گھر اور اتنے بارونق گھر۔ مجھے ایک جاننے والی کہنے لگی بس یہ سب نہ گناہوں کی پکڑ ہے۔ میں نے کہا کہ بعض ایسی بھی تو ایریاز تھے جہاں پر کسی قسم کی گناہ کی میرے خیال سے پہنچ نہیں تھی جو ہمارے گھروں میں ہے، نہ تو وہاں بجلی کی سہولت، نہ انٹرنیٹ کی سہولت۔ وہ لوگ تو سارا دن کام کرتے، اور ان کی گھر کے قریب چھوٹی سی انہوں نے مسجد بنائی، اور وہ آباد تھی پانچوں وقت میں۔ کتنے ایسی آبادیاں تھیں جن کی مسجدیں آباد تھی، جن مسجدوں میں بچے آ کر نماز پڑھتے تھے اور دو وقت میں قاری صاحب سے قرآن پڑھتے تھے۔ وہ گناہ تو دنیا میں اللہ جی نے کسی انسان کو فرشتہ نہیں بنایا، گناہ تو ہیں، لیکن یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ آج ہمارے وہ تو بہت اچھے انسان تھے جو شہادت پا گئے، جن کا سب کچھ لٹا، اور جن کے گھر بار لٹے، جن کا کچھ بھی باقی نہیں رہا، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بعض لوگوں کو ہاتھ دھونا پڑا۔ تو میری بہنوں، اسے نقصان کہتے ہیں، اور یہ نقصان ہے اور یہ تباہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے ہی لوگ تباہ ہونے والے ہیں۔ تو آج اللہ نے ہمیں آنکھوں سے اس تباہی کا نظارہ کروایا ہے کہ تباہی کہتے کس کو ہیں۔ اینٹ سے اینٹ جوڑ کر اور برسوں کی محنت سے اپنا ایک چھوٹا سا انہوں نے گلشن بنایا تھا، اسے سجایا تھا، اور پانی کی تھپیڑیں آئی تو کیسے اڑا کے لے گئی، اور ایسے صفحہ ہستی سے وہ گھر مٹ گئے، ایسے لگتا ہے کبھی یہاں آباد ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے ہمیں تذکرے بتائے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ قوم سبا ایک بستی گزری ہے، ایک قوم گزری ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری جیسی نعمتیں انہیں عطا کی تھی۔ ہمارے ساتھ وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں ہیں کہ آج ہمارے اوپر اس قسم کا عذاب نہیں آ رہا جو قوم سبا اور قوم سمود اور قوم نوح پر عذاب آئے تھے۔ قوم سبا کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں انہیں عطا کی تھی، بے شمار نعمتیں، کھلے پانی دیے تھے، وافر مقدار میں کھلے پھل دیے تھے، اور باغوں کے اندر پھلوں کا یہ عالم تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ خالی ٹوکریاں لے کر اگر ان کے باغوں سے گزرتے تو پھلوں سے بھر جایا کرتی تھی، اور پھلوں کے اندر اتنا رس اور اتنا جوس ہوا کرتا تھا کہ ایک ایک پھل کاٹتے اور توڑتے تو پورا پورا گلاس بھر جاتا تھا۔ اللہ نے جنت جیسے اس سبا کی قوم کے اندر اپنی جنت دکھائی لوگوں کو کہ اللہ کی جنت کیسے ہوگی، لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پانی جو ان کی راحت کا ذریعہ تھا، وہ پانی جو ان کے سکون کا ذریعہ تھا، جسے وہ پیتے، اپنے کھیتوں کو دیتے، اپنے جانوروں کو پلاتے، تو وہی پانی ان کی تباہی کا باعث بنا کہ وہی ڈیم ٹوٹ گیا، اور پھر کیا ہوا کہ ساری قوم سبا کی پوری بستی بہہ گئی۔ تو میری بہنوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری تھوڑا وقت پہلے اگر دیکھا جائے تو پانی کی کتنی قلت تھی، کس قدر پانی کی قلت تھی، بارشوں کی قلت تھی، اور بارشیں نہیں ہو رہی تھی، پانی نہیں تھا۔ آج بھی پانی کی بات جگہوں پہ کتنی قلت ہے، رو رو کے اللہ جی سے پانی مانگا، اور اللہ نے جب پانی دیا تو اگر اپنے ملک کو یوں اس طرح کیا جائے کہ 100% ہمارا ملک ہے تو 99% ہمارا ملک پانی میں چلا گیا ہے۔
اللہ رب العزت نے یہ ہمیں دکھایا ہے، تو یہ ایسی کیوں ہوا ہے؟ قوم سبا کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہم نے ان پر عذاب لایا ہے یہ ناشکری کی وجہ سے لایا ہے۔ تو میری بہنوں، آج ہمارے اندر ناشکری بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ناشکری کیا ہے کہ ہمارے گھر بہت پیارے ہیں، ہمارے پاس گزارے کے لیے سال بھر کے لیے ہمارے پاس خرچہ موجود ہے اور ہمیں خوشحالی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں پر نہیں چل رہے۔ یہ ہے ناشکری۔ ناشکری شکر صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم بات بات پہ الحمدللہ کہیں، اور یہ بھی بہت بڑا شکر ہے، لیکن اصل شکر کیا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ جہان ہمارا اور آخرت کا جہان بن رہا ہے، ان کے ساتھ جڑنا ہے، ان کو پہچاننا ہے، ان سے تعلق اپنا اور اپنے بچوں کا جوڑنا ہے۔ اصل شکر یہ ہے، اور یہ شکر بالکل بھی ادا نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیے اتنے بڑے بڑے اور اتنے پڑھے لکھے بچوں سے بچیوں سے جب پوچھا جائے کہ آپ کے نبی کا نام کیا ہے، انہیں نہیں پتا۔ ان سے یہ پوچھا جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں کتنی تھی، یہ نہیں پتا۔ انہیں یہ پوچھا جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کتنی تھی، یہ بھی نہیں پتا۔ اچھا، آخری نبی پر کتاب کون سی اترنے والی ہے، یہ بھی نہیں پتا، حالانکہ گھر میں اتنے خوبصورت غلاف میں قرآن شریف پڑھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے ناشکری، جس ناشکری کے صلے میں ہمارے اوپر طرح طرح کے عذاب آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں 2000 کے بعد مختلف اوقات میں مختلف وقتوں میں ہمارے اوپر کس کس طرح کے امتحان آئے۔ کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی سیلاب، اور ہر جو سال آتا ہے، ہر کچھ سالوں کے بعد جو سیلاب کا سلسلہ ہوتا ہے، پہلی نسبت بڑھ کر ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر نا گناہوں کی بڑی کثرت ہو گئی ہے، بہت زیادہ۔ ایک سب سے بڑا گناہ جو ہمارے گھروں کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ علماء کے ہم خلاف ہو گئے۔ الحمدللہ سیاست میں بھی ہمارے علماء ہیں، وہ لوگ ہیں جو ہمیں دین سے جوڑنے والے ہیں، جو ہمارے پاسبان اور سرپرست ہیں، جو آج بھی اس بہتے پانیوں میں کھڑے ہیں ہمارے لوگوں کے پاس، لیکن ہمارے لبوں سے، ہمارے بچوں کی لبوں سے جو کوئی بات نکلتی ہے تو اپنے علماء کے موافق نہیں نکلتی، خلاف نکلتی ہے۔ وہ لوگ جو بات کرتے ہوئے بھی اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، جن کی محنتیں آج میرے آپ کے سامنے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اگر ایسی محفلیں لگاتے ہیں تو یہ آج علماء کی محنت ہی ہے نا، وگرنہ اللہ معاف کرے جو سیاست چل رہی ہے اس میں دیکھیں کہ ناچ گانے سے ابتدا ہوتی ہے، پورے پروگرام میں ناچ گانا ہی چلتا ہے، اور دعا تو ہوتی نہیں، پھر آخر میں پھر گانے۔ اور وہ لوگ جن کی ٹکٹ لینے کے لیے کئی ہزار روپے خرچ کرنا پڑتا تھا، اب سیاسی جلسوں میں فری میں سب کچھ مل رہا ہے۔ اور یہ وطن عزیز، یہ جس کا ابھی 14 اگست پر دیکھیں آزادی منائی گئی ہے، تو کس طریقے سے منائی گئی ہے آزادی؟ میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے آزادی منائی گئی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہوئے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ وطن ہمارا، ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے جو انسان ہیں اور جتنی بھی دنیا اللہ جی نے پیدا کی ہے، وہ اللہ رب العزت کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو انہیں یہ جواب دینا ہوگا کہ اللہ کے انہوں نے حق کیا عطا کیے ہیں، جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کے حق کیا عطا کیے۔ لیکن اس وطن کی جتنی عوام ہے، انہیں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد اس وطن کو جن لوگوں نے قائم کیا تھا ان کو بھی جواب دینا ہوگا کہ انہوں نے اتنی محنت سے سب کچھ لٹا کر اپنا گھر، اور آزادی کے موقع پر کیا حالات تھے وہ ہمیں آج صاف نظر آئے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ آزادی کے موقع پر بھی ایسے ہی تھا، جو تھوڑا بھاگے ہمارے مسلمان پڑوسی اور غیر ملک سے اس وطن میں آنے کے لیے، اور جو تھوڑا بہت ساتھ پونجی ملی وہ ساتھ لی، تو بہت کم ہی پھر یہاں پہنچے نا، راستے میں پورے ہو گئے، کافر اٹھے اور انہوں نے شہید کر دیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل وہی حالات تھے، ایک چارپائی ہے
باپ نے اپنے بچوں کو اس کے اوپر بٹھایا ہوا ہے اور پوٹلی میں کچھ باندھا ہوا ہے، بیچ پانی کے پہنچا تو اس کے ہاتھوں سے وہ چارپائی چھوٹ گئی، اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے سارے بچے ڈوب گئے، وہ چارپائی بہہ گئی اور وہ پیچھے دوڑتا چلا گیا یہاں تک کہ نہ جانے کس نالے میں جا گرا ہوگا اور وہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آج بھی ہمیں دکھایا ہے کہ تمہارے وطن کی آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے، شاید تم بھول گئے ہو نا، تبھی آج آزادی مناتے ہوئے ناچتے ہو، ننگے ہوتے ہو، شرابیں پیتے ہو، گانے گاتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ اور اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ جو علماء کرام ہیں انہیں رات دن گالیاں دی جاتی ہیں محفلوں میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ بھی علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء، ہمارے علماء ہمارے نبی کے وارث ہیں، تو علماء یہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ کسی عالم کو برا بھلا کہتا ہے اس کا خاتمہ کبھی ایمان پر نہیں ہوتا۔ تو میری بہنوں، آج ہمارے گھروں اپنی تو باتیں ختم ہی ہو گئی ہیں، پتہ نہیں کون کون سی تحریکوں کو پکڑ کر ہم بیٹھ گئے ہیں، فلاں اچھے تو فلاں برے، کیا اچھے اور کیا برے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے بہتے ہوئے مسلمانوں کے گھر اور یا قسمہ پرسی میں آج جو ہمارے مسلمان بہن بھائی اپنے یہاں انہوں نے شاپر لگا کر اپنے جو گھر کھڑے کیے ہیں، وہاں کون پہنچا ہے؟ کون کھانا ان تک پہنچا رہا ہے؟ پکا ہوا کھانا، کچا راشن، ان تک ان کے موسم کا لباس، ان کا تو سب کچھ بہ گیا، کون لے کے جا رہا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ میڈیا جو ہے اچھا بھی نہیں ہے، لیکن اسے اگر اچھا استعمال کیا جائے تو بہت اچھا۔ اللہ ہمیں آئینہ دکھا رہے ہیں کہ سوتے جاگتے جن لوگوں کو آپ برا بھلا کہتے ہو، جن کو چنتے وقت آپ کہتے ہو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جب یہ آئیں گے تو پردے کرنے پڑیں گے، جب یہ آئیں گے تو ہمیں پورا اسلامی اس میں خود کو ڈھالنا پڑے گا۔ نہیں، ہم جیسے ظاہر ہے ہم ترقی کریں گے تو ترقی کے لیے تو ایسے لوگوں کو چننا ہوگا نا جو ترقی یافتہ ہے۔ تو میری بہنوں، اس کا صلہ کیا مل رہا ہے؟ بے یارو مددگار، ان تک پہنچنے والے وہی لوگ ہیں جو ہماری گالیوں کا نشانہ ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ سب دکھایا ہے، پر آج بھی اگر ہم واپس آ جائیں اور آج بھی ہم اللہ سے اپنی سلوح کر لیں تو اللہ رب العزت کے لیے تو کوئی مشکل نہیں نا اچھے لوگ پھر ہمیں دے، جن کی ہر بات میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی خوشبو ہو، جن کے وجود کی سعادت سے اللہ رب العزت وطن عزیز کی حفاظت کرے۔ آپ دیکھیں ایک وقت ایسا تھا، مجھے بہت خوبصورت وہ واقعہ لگتا ہے اور میں اکثر اپنی بہنوں کے سامنے، اپنے گھر میں اپنی بچیوں کے سامنے وہ رکھتی ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات آج بھی وہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کا اپنا ملک یعنی مکہ مکرمہ آپ کا دشمن ہو گیا، آپ کے خلاف ہو گیا، اور اتنی سزائیں دی مسلمانوں کو کہ آج اگر ان سزاؤں کو ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کس طرح کے لوگ تھے، کیسے یہ لوہے تھے کہ ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا تکلیفوں کا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو اجازت دے دی کہ تم میں سے جو چاہے، تو مجھے پتہ چلا ہے کہ حبشہ کا بادشاہ عیسائی ہے اور وہ بہت زیادہ رحم دل ہے، تو تم وہاں چلے جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر پہلا جو قافلہ چلا وہ 8 سے 9 لوگ تھے اور دوسرا 80-81 لوگ تھے۔ تو یہ جب 80-81 لوگ وہاں پہنچے تو اہل مکہ بھی پیچھے سے تحفے تحائف لے کر ان کے سردار اور ان کا کچھ وقت بھی پہنچ گیا تاکہ ہم انہیں واپس لائیں نہ حبشہ سے، اور لا کر ایسی سزا دیں تاکہ آئندہ سے کوئی مسلمان ہی نہ ہو۔ تو اب جب حبشہ میں یہ کافر بھی دشمن بھی پہنچ گئے تو مسلمان تو پہلے وہاں پہنچے ہوئے تھے، تو انہوں نے جا کر کافروں نے پہلے ہی حبشہ کے بادشاہ سے بات کر لی۔ تو حبشہ کا بادشاہ جو ہے اس نے کہا اسحمہ نے کہ دیکھیے میں ایسے کوئی فیصلہ نہیں کروں گا اور نہ ہی ان لوگوں کو آپ کے حوالے کروں گا، میں ان سے بات کرتا ہوں، بعد میں فیصلہ کریں گے۔ تو بادشاہ وقت نے مسلمانوں کو بلا بھیجا کہ کل آپ آئیں اور ہمارے سے بات کریں، اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے مکہ چھوڑا کیوں ہے۔ تو مسلمان گھر میں سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے اپنی خواتین کو پردے میں بٹھایا اور بات کی کہ دیکھیں اپنا ملک تو ہے نہیں اور نہ ہی اپنے لوگ ہیں،
हुकूमत ताकत किसी की है। हम तो इसी जुल्म से बच कर यहाँ आए थे, तो दुश्मन तो फिर हमारी बगल में पहुँच गया है, तो बचने की तो कोई सूरत नहीं। लेकिन ताकतों वाली ज़ात तो अल्लाह है, तो अल्लाह से हमें मांगना है कि वो अल्लाह गैर मुल्क के लोगों को अपना बना दे, गैर मुल्क को अपना बना दे। अल्लाह हमारी यहाँ हमें ऐसे अल्फाज दे, हम कुछ ऐसा कहें कि हमारी यहाँ बात असर करे और हम दावत देने वाले बने। हमारा यहाँ ना चाहे हम मिट जाएं, हम ख़त्म हो जाएं, लेकिन जिस दीन के लिए हम यहाँ हैं वो दीन यहाँ पर पहुँच जाए। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी उनकी ख्वाहिश और कोशिश थी मेरी बहनों। तो ये बात करके सारों ने रात भर दुआ मांगी। हमारी मुसलमान बहनें जो थी उन्होंने सुबह को सहाबियात ने रोज़ा रखा, और जब सहाबा निकले घरों से तो ये जायमाज़ें बिछा कर बैठ गई और अल्लाह से मांगना शुरू किया। कभी नफले पढ़े, जितना कुरान उतरा हुआ था वो पढ़ रहे हैं। तो मेरी बहनों, वो मजलिस में पहुँचते हैं, उस जगह पर पहुँचते हैं, तो फिर क्या होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात वहाँ पर पहुँचाते हैं। तो अभी बात कर रहे होते हैं तो वक्त के बादशाह रोना शुरू कर देता है। उसे उनकी बात समझ आती है, क्योंकि पीछे दुआओं की ताकत थी, तकदीरें बदल रही थी काफिरों की, नौ मुस्लिमों की। तो मेरी बहनों, कितना रंग लाई उनकी वहाँ पर दुआएं और उनके नवाफिल और मुसलमानों की कोशिश कि वक्त का बादशाह मुसलमान हो गया, वहाँ पर उसके इर्द गिर्द के लोग मुसलमान हो गए, और बुरा भला कहकर उन्होंने मक्का के उस वक्त को वापस लौटाया और मुसलमानों से कहा, आप हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, आप जब तक चाहें आप यहाँ रह सकते हैं। सुभान अल्लाह। तो मेरी बहनों, एक वक्त ऐसा था कि औरतें दुआएं करती थी तो तकदीरें बदल जाया करती थी। आप देखिए कि वो मिटाने आए थे, वो मक्का से तैयार होके आए थे कि आज लेके ने आएंगे, इबरतनाक सजा देंगे। तो अल्लाह ताला ने कैसी काया पलटी उस मुल्क की कि वहाँ का बादशाह ही मुसलमान हो गया, और फिर कुछ रियाया जो बड़े ओहदों पर थे वो मुसलमान हो गए। तो मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने दुआओं का कैसा असर दिखाया। तो आज हम क्या दुआ नहीं मांग सकते? क्या आज हम लोग अपने इस मुल्क की तकदीर को नहीं बदल सकते? आप यकीन मानिए कि आज़ादी के मौका पर ऐसे लगता था कि पूरा वतन जो है ना, इनके सारे नौजवान बच्चे बच्चियां, बल्कि बूढ़ियां भी, ऐसे लगता है सड़कों पर, इसके किनारों पर, और मनहूस किस्म के बाजे, और कितना मुसलमानों को तंग किया गया। जो मरीज बेचारे थे उनका क्या क्या हालत हुई होगी। और हर गाड़ी गुजर जो रही थी, कितनी एम्बुलेंस, कहते हैं इतने ज़्यादा इस बार जो एम्बुलेंस में लोग थे वो तंग हुए कि वहाँ इन गाड़ियों के करीब आकर बाजा बजाते थे। और सबसे बढ़कर ऊंचे ऊंचे डेक लगाकर अपने वतन की पाक सरजमीन को गंदी आवाज़ों और गंदे म्यूज़िक के साथ नापाक किया। तो अल्लाह जी ने धोना ही था ना, अल्लाह ने इसी तरह धोकर हमें दिखाया है। और आज देखिए क्या हालत है अपने वतन की। तो ये नाशुक्री है मेरी बहनों, ये नाशुक्री है जिसकी वजह से ये अज़ाब आ रहे हैं। तो आप और मैं इसमें ना रहें कि हम तो शुक्र गुजार हैं, हम तक तो ये नहीं आया, उन लोगों तक आया है। तो मैं ये कह रही हूँ आपसे कि वो लोग तो बहुत नेक इंसान थे, शहीद हो गए हैं, जिनका सब कुछ लुटा। और वो और अल्लाह के और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम आज भी उन्हें देख रहे हैं, अल्लाह हमें दिखा रहा है कि वो बहते पानियों के अंदर अपने टूटे फूटे चमन के दरमियान में, जहाँ उनका सब कुछ बह गया, फिर भी वो झोली फैलाकर अल्लाह को ये कह रहे हैं कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अल्लाह हमें माफ़ कर दे। जिनकी यहाँ कोई सहूलत नहीं है, गुनाहों में तो, इस दलदल में तो हम सारे हैं। कितनी बड़ी हमारे लिए ये अजाब का मकाम है कि हमारा कितना बड़ा इम्तिहान। अल्लाह ने हमें ये जांचा, जाना तो सब ने है। आपको पता है आने वाला वक्त हर वक्त इम्तिहान का वक्त है। कितने बड़े बड़े इम्तिहानात आ रहे हैं। एक इम्तिहान ये भी है कि रात को मुसलमान सोएंगे, सुबह काफिर उठेंगे, दिन इस्लाम पर गुजारेंगे, शाम को काफिर होंगे। तो वो कितने खुश नसीब लोग हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, शहादत की बहुत सारी किस्में हैं,
جو پانی میں ڈوب کر مرا وہ بھی شہید ہے۔ تو یہ ہمارے پیارے جن کے اوپر یہ مشکل آئی ہے وہ تو خوش نصیب لوگ ہیں، وہ ہماری خدمتیں کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہیں۔ کسی ایک انسان کی خدمت کرنا، آپ کو پتہ ہے جو کسی کو بے شک ان کا ذریعہ آمدن یہ تھا، لیکن وہ نہ کرتے تو آج ہمارے گھروں کے اندر ہم آٹا گوندھ سکتے ہیں، ہمارے گھروں میں چائے بن سکتی ہے، ہمارے گھروں میں سالن پک سکتا ہے، ان کی محنتیں ہیں نا، تو ہم یہ سب کر رہے تھے، آج کر رہے ہیں، اور وہ ہمیں تیار کر کے بھیجتے ہیں، آج ہم بڑے مزے سے یہ کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں جو کسی کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ جنت کی اعلیٰ ترین جگہوں سے اس سے رزق کھلائے گا، جو کسی کے کپڑوں کا ذریعہ بنتا ہے اللہ جنت کے اعلیٰ کپڑے اسے پہنائے گا، اور وہ جب تک دنیا میں اللہ اسے بہت دے گا۔ تو جو چلے گئے ہیں ہمارے محنت کش لوگ، اور یا جن کا سب کچھ لوٹا ہے میری بہنوں، کیا ان کو اجر نہیں ملے گا؟ انہیں بہت ملے گا۔ آپ دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام، اب جب ان کی وہ ویڈیو اس قدر وائرل ہو رہی ہیں کہ وہ اس اپنے ٹوٹے پھوٹے گھر کے درمیان میں کھڑے ہو کر جھولیاں اٹھا کر اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ معاف کر دے ہمیں، تو حضرت ایوب علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت ایوب کے جسم میں بیماری آ گئی، سارا جسم ان کا بیمار ہو گیا اور کیڑے پڑ گئے، لوگوں نے کہا یہ تو بڑا گناہ گار انسان ہے، اسے تو آبادی سے دور پھینک دیا گیا، گھر بار سب کچھ ختم ہو گیا۔ حضرت ایوب کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی کیڑا ان کے جسم سے نیچے گرتا تھا تو وہ اٹھا کر اسے رکھتے تھے، کہتے تھے تیری خوراک ہے میرا بدن، تو کیوں نیچے اترے گا، تو کیا کھائے گا، تو مر جائے گا۔ تو اس پر رحم کرتے ہوئے اسے اپنے اس زخم کے اندر رکھا کرتے تھے۔ اللہ کو ان کی یہ ادائیں اتنی اچھی لگی کہ آپ کو ہم نے اتنا زخمی کیا، اور پھر یہ ظاہری زخم تو پھر بھی مٹ جاتے ہیں، لوگوں نے جو جتنی باتیں کی ہیں کہ نہ جانے بظاہر ڈھونگ رچایا ہوا تھا نیکی کا اور مسلمانی کا، تو اندر اللہ جانے کیا کہہ رہا تھا کہ یہ عذاب اس پر آیا کہ اس کا گھر بار تباہ و برباد ہو گیا پل بھر میں۔ مسجد میں تھے نا حضرت ایوب، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں پر انہوں نے ایک دانہ نکلا اور اس میں شدید درد، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے بدن پہ دانے آ گئے۔ کسی نے آ کر کہا کہ آپ کے تو گھر گرا ہے، تو آپ کے بچے اندر دب گئے، مر گئے، تو کہنے آنکھیں بند کی الحمدللہ۔ پھر کسی نے کہا، بہت امیر تھے حضرت ایوب، تو کسی نے کہا کہ آپ کی سارے کھیت کو آگ لگی ہے، آپ کے مال مویشی بھی جل گئے ہیں، آپ کا سارا کھیت بھی جل گیا، تو کہنے لگے الحمدللہ۔ اور پھر کچھ بھی نہیں بچا، ایک بیوی تھی جو خدمت کیا کرتی تھی حضرت ایوب، اور لوگوں نے پھر یہ جب بیماری دیکھی اور گھر کی یہ حالت دیکھی، انہوں نے کہا ان کی نحوست سے نعوذ باللہ، وقت کا نبی ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اس کی نحوست سے ہمارے اوپر بھی عذاب آئے گا، اسے باہر جنگل میں پھینک دو۔ تو میری بہنوں، ان کی سوچ کیا ہے، اللہ کی مخلوق پر کیڑے کو اس زخم میں ڈال کے کہتے ہیں تو کدھر گر رہا ہے، تیری خوراک تو میرے بدن ہے، تو کہاں سے، پھر تو کدھر سے کھائے گا، اسے بٹھاتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف ہوئی ہے پر آپ ہی تو رحم کرنے والے ہیں، اللہ مجھے بہت تکلیف ہے، اللہ آپ رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کے صلے اور صدقے میں کیا عطا کیا کہ وہاں چشمہ پیدا کیا، پھر اس میں وہ نہائے، ان کا ظاہری جسم بھی ٹھیک ہو گیا، انہوں نے پانی پیا، ان کے اندر سے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹھیک کر دیا اور وہ پھر سے جوان ہو گئے، اور پھر پلٹ کر جب اپنے علاقے میں آئے تو پہلے سے زیادہ کھیت زیادہ زرخیز تھا، جانور زیادہ موجود ہے، اللہ ہے نا کن فیکون، اس کی تو قدرت ہمیشہ سے ہے، اللہ رب العزت تو ہمیشہ سے، اور وہ سب کچھ کر گزرتا ہے۔ تو آج دیکھیں ہمارے پیاروں کے اوپر اگر تکلیفیں آئی ہیں تو وہ جھولیاں اٹھا کر کسی انسان کے دروازے پہ نہیں آئے ہیں، وہ حضرت ایوب کی طرح انہیں پتہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو نصیحت دے کے گئے ہیں، اس نصیحت میں حضرت ایوب کا واقعہ ویسے ہی پڑھنے کے لیے نہیں کہ بس پڑھ لیا تو گزر گیا، انہیں پتہ تھا کہ یہ حضرت ایوب کا جو قصہ آیا ہے یہ اسی لیے آیا کہ آنے والے وقت میں ایسے حالات آ سکتے ہیں تو مسلمان کسی پل بھی اللہ کا دروازہ نہ چھوڑے۔ تو جب انہوں نے جھولی پھیلائی ہے تو اگر ہم زندہ رہے تو انشاءاللہ دیکھیں گے
اللہ انہیں پہلے سے زیادہ خوبصورت گھر دے گا، اللہ انہیں پہلے سے زیادہ اچھے حالات دے گا، پر جو چلے گئے وہ تو پلٹ کے نہیں آتے، اللہ ان کے زخموں کو بھرے۔ میری بہنوں اور بچیوں، تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بڑے نیک اور بڑے پہنچے ہوئے، ہمارے اوپر تو یہ نہیں آیا۔ اللہ کچھ بھی کہیں بھی کر سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے 950 سال اللہ کی طرف اپنی قوم کو بلایا، قوم نہ ایمان لائی، 80-81 لوگ ہی مسلمان ہوئے، تو بہت گھبرائے کیونکہ یہ ستاتے بہت تھے، بہت تکلیفیں دیتے تھے، مارتے تھے، اتنے پتھر مارتے تھے حضرت نوح کو کہ وہ پتھروں کے نیچے دب جاتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام آخرکار اللہ تعالیٰ کے حضور انہوں نے ہاتھ پھیلا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تو اللہ رب العزت نے پانی برسایا اتنا کہ زمین کے اندر سے بھی پانی آ رہا ہے اور آسمان بھی برسا رہا ہے، اور درمیان کا خلا سارا بھر جاتا ہے، اتنا پانی آتا ہے۔ تو میری بہنوں، اس پانی کے اندر 3 بندے ایسے تھے، وہ ایک غار میں چھپتے ہیں، علماء فرماتے ہیں وہ کہنے لگے اب ہم نے غار بند کر لیا، پانی نہیں آئے گا، تو علماء یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں اتنا زور کا چھوٹا پیشاب آ گیا، اور جب وہ کرنے بیٹھے تو وہ پیشاب ان کا جاری ہو گیا، اور ان کا سارا جو غار تھا ان کے پیشاب سے بھر گیا، اور وہ اسی میں غرق ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ میری بہنوں کرنا چاہے تو آپ دیکھیے پانی کہاں تھا، اور غار کے اندر انہی کے پیشاب سے اللہ رب العزت نے اس غار کو بھر دیا۔ اللہ کیا کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے لیے کچھ ممکن نہیں ہے، اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں، سب ممکن ہے میری بہنوں۔ آج میں اور آپ اگر بچے ہیں، ان سے زیادہ امتحان میرا اور آپ کا ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی نصیحت میرے آپ کے پاس آئی ہوئی ہے، اس نصیحت سے ہم نے نفع پانا ہے، اس نصیحت سے ہم نے فائدہ لینا ہے، وہ اس طرح کے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اس سے جوڑنا ہے۔ نہ جانے کون سا ایسا پانی کا تھپیڑا ہے جو مجھے اور آپ کو بہا کے لے جائے۔ علماء فرماتے ہیں نا کہ کتنے لوگ ہیں جو تمنا کرتے ہیں کہ آنے والی جمعہ کو جمعہ کی نماز پڑھ کے توبہ کریں گے، آئندہ سے پکی 5 نمازیں پڑھیں گے، عورتیں کہتی ہیں پردہ کریں گے، لوگ کہتے ہیں پکا قرآن پڑھیں گے، لیکن پھر جمعہ آتا ہی نہیں، کیونکہ ان کی زندگی پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جتنے ہمارے پیارے چلے گئے، نہ جانے ان کی کیا تمنائیں اور آرزوئیں تھی میری بہنوں، نہ جانے انہوں نے کیا کچھ سوچ رکھا تھا، اور یہ انہیں نہیں پتا تھا کہ پل بھر میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور یہی ہر ایک کے ساتھ اللہ نے جو کہہ دیا نا، کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہونے والا ہے، تو نہ جانے کس وقت ہم بھی سارے اور ہمارا ایریا بھی اس موت کے دہانے تک پہنچ جائے۔ تو اس نصیحت کو ہم نے اپنے پلو کے ساتھ باندھنا ہے، اور اس قرآن سے ہم نے نصیحت لینی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے خوب نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جتنی بھی یہاں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، نائب باجی لوگوں کیا انتظام ہوتا ہے اس چیز کا کہ یہ طاہرہ باجی بھی ہیں، تو یہ ایسے ہیں کہ ان کے پاس انتظامات ہوتے ہیں کہ یہ ان لوگوں تک آپ کی دی ہوئی امانت پہنچا سکتے ہیں کہ جو بھی آپ سپرد کریں گے۔ تو آپ جتنی بھی ہماری بہنیں آئی بیٹھی ہیں، ہماری بچیاں ہیں، آج ہمارے پیاروں پر مشکل گھڑی آئی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں آزمانا چاہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے پیاروں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے کھانا بناتے وقت یہ سوچیں کہ جن کی چولہے ہی نہیں رہے، جو گھر کا راشن دکھاتے ہوئے رو پڑے کہ ان کے گھر کا آٹا جب انہوں نے کھولا تو مٹی اور آٹا ایک ہوا پڑا تھا۔ تو میری بہنوں، آج کی ہماری تھوڑا سا ہمارا تعاون، یا اللہ، میں کہتی ہوں نا، جو ہم بچے ہیں نا، ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے کہ ہم اپنوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو میری بہنوں، اس سال ابھی سیزن آ رہا ہے سردیوں کا، آپ رہنے دیجئے، نہ جانے کپڑے لیں گے سردیوں کے تو کون پہنے گا، ہمیں نہیں پتا۔ ہمارے ان پیاروں، وہ کھول رہے تھے بکس، تو آپ دیکھیں کہ وہ مٹی سے بھرے ہوئے بکس تھے، ان میں کپڑا نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ بھی یہ سب ہو سکتا ہے، تو جو پچھلے سال کے گرم کپڑے تھے وہی استعمال کر لیجیے گا، کوئی بات نہیں۔ زیادہ راشن جمع کرنے کے بجائے اپنے ان پیاروں کی مدد ہمیں کرنی ہے۔
اس بار جتنا بھی آپ سے ہو سکے آپ کی بالکل یہاں آپ کی پہنچ ہے یہاں تک آپ ان تک پہنچائیں، اپنا جتنا بھی ہو سکتا ہے، بالکل کوئی لمٹ نہیں ہے۔ میں اکثر بتاتی ہوں کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا بہت سارا ہو تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ کی راہ میں جانا ہے تو بھی مدد کریں، جو بھی ہے گھر میں لے آئیں۔ تو ایک صحابی انہوں نے صبح کو روزہ رکھا تھا تو آدھی کھجور کھائی تھی، آدھی پڑی ہوئی تھی گھر میں، وہ ایسے مٹھی کے اندر بند کر کے نا کھجور تو اپنی پیچھے کمر کے چھپا کر لائے۔ تو منافقین جو تھے جنہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا تھا، اندر سے دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کہنے لگے جانتے ہو یہ مٹھی میں کیا لے کے آئے، ایک دوسرے سے پھسر پھسر کرنے لگے نا، کہ دوسرا کہنے لگا کیا، کہنے لگے آدھی کھجور اٹھائی ہوئی ہے، اور اللہ کو کیا ضرورت ہے آدھی کھجور کی۔ تو اسی وقت ابھی وہ صحابی وہاں پہنچے بھی نہیں تھے تو وہ جبریل امین آ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس فلانے صحابی آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں آدھی کھجور ہے، اس کھجور کو ڈھیر کے اوپر رکھیے گا۔ وہ اتنی ذوق سے لا رہے ہیں، اتنے دل سے لا رہے ہیں کہ ان کی آدھی کھجور سے اللہ تعالیٰ سب کا قبول کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔ میری بہنوں، اللہ دل کی اخلاص کو دیکھتا ہے۔ آپ اپنے دل کے اخلاص کو، اور یہ سوچ کر کہ اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہ بچے تو ہماری کیا سوچ ہوگی کہ ہمارے ساتھ ہمارے بہن بھائی کس طرح کا تعاون کریں، اور وہ جن کے گھر کے چولہے ہماری مدد سے جلتے تھے، جن کے گھر میں ہر طرح کی سہولتیں ہماری وجہ سے ہوتی تھی، تو وہ ہم کیا ان کے بارے میں ذہن رکھیں گے۔ تو اس لیے تمام میری اپنی بہنوں سے، بچیوں سے یہ اپیل ہے جتنا ہو سکے ابھی بھی جو آپ کے پاس ہے، جو گھروں میں سے جا کر آپ انہیں دیں۔ الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ کہ ہر لحاظ سے وہ پہنچ رہے ہیں وہاں پر، جو مطلب بڑے سربراہ ہیں وہ تک پانی میں آدھے آدھے ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں پر ان لوگوں کو، انہیں اس سے نہیں ہے کہ ہماری پکچرز بن رہی ہیں، ہماری ویڈیو بن رہی ہیں، وہ وہاں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی امانت کو پہنچائیں گے، ہم تو نہیں پہنچ سکتے نا، آپ نہیں پہنچ سکتے وہاں تک، لیکن جو ہمارے پیارے پہنچ رہے ہیں اپنی جان پر کھیل کر، اور ان کے پاس وسائل ہیں، آپ کی امانت وہاں تک پہنچا سکتے ہیں، چاہے راشن خرید کر یا کھانا بنا کر پہنچائے، چاہے کپڑے لے کر پہنچائے، جو بھی ہو آپ اپنی امانت سپرد کریں، آپ پیچھے نہ ہٹیے گا۔ کہتے ہیں کوئی کسی کے دکھ کے وقت میں کام آتا ہے نا تو اللہ رب العزت 20 سال کے دکھ اس کے ہٹا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے آپ کو نہیں پتا کہ میری آپ کی زندگی کتنی ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز جب ہم اپنے پیاروں کی اس دکھ کی گھڑی میں مدد کریں گے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ ہمارے ساتھ نہ صحیح ہماری نسلوں کے ساتھ اللہ ضرور رحم کا معاملہ کریں گے۔ اور جتنی ہماری بہنیں بچی، میں نے اس بار اپنے ہر درس میں یہ کہا ہے کہ آپ تہیہ کیجئے کہ زندگی رہے نہ رہے، ہم نے اپنے بچوں کو یہ درس دینا ہے کہ آزادی کہتے کس کو ہے۔ ہم نے شاید بتایا نہیں اپنے بچوں کو نا، تھوڑا سا پہلے سے ہی بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ جو آزادی کے اوقات آتے ہیں، آزادی چونکہ ہم لوگ میراثی تو ہے نہیں، الحمدللہ ہم تو العلماء ورثۃ الانبیاء، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک امت ہونی چاہیے، اور پھر ایک اور جگہ فرمایا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم وہ بہترین لوگ ہو جو دوسروں کے لیے نکالے گئے ہو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ ڈھول باجے بجانا اور بڑے بڑے آوازیں اس طرح کی باجوں کی نکال کر خود بھی تنگ ہونا، دوسروں کو بھی تنگ کرنا، اور فحاشی کے انبار لگا دینا باہر جا کر سڑکوں پر۔ کیا بیٹیاں بہو، آپ دیکھیں نا آج جوان ہماری بیٹی جو باہر سڑک پر کھڑے ہو کر گرین اپنے جسم کے اوپر سبز رنگ کا کی شرٹ پہن کر، اپنی قمیض پہن کر، آپ کو پتہ ہے سبز رنگ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کا رنگ ہے، اور ہمارے پیارے وطن کا معزز جھنڈا ہے، تو کتنا اس بار اس رنگ کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ ہمیشہ سے ہوتی ہے، بالکل جیسے اس بار ہر جو آیا ساون آتا تھا، جب بھی سیلاب کا اللہ معاف کرے آتا تھا، سیلاب آتے تھے تو جو حالات ہوتے تھے اس سے ہٹ کر اس بار حالات ہوئے ہیں۔ تو جو آزادی جشن اس کا پہلے منایا جاتا تھا اس سے ہٹ کر اس بار ہوا، سب کچھ ہٹ کر ہوا ہے۔ تو میری بہنوں،
اب سے ہم نے تہیہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو آزادی کا نام دینا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ آپ دیکھیے نا، یہ محرم الحرام میں کیا شور شرابہ ہوتا ہے، رونا دھونا ہوتا ہے۔ کیوں روتے دھوتے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت حسین شہید ہوئے تھے نا۔ اور تو آپ دیکھیں کہ ہمارے وطن کو جب بنایا گیا تو ہمارے مسلمانوں نے کتنی ڈھیروں قربانیاں دی، تو کیا ان قربانیوں کو ہم ناچ کر منائیں گے؟ ان کی ہڈیوں کے اوپر ناچ کر ہم منائیں؟ اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ ہماری وہ رات اس طرح یعنی پیٹ پیٹ کے نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے جائنمازیں بچھا کر رو رو کر کہ یا اللہ قیامت کے دن ہم ان لوگوں کو کیا جواب دیں گے جنہوں نے اپنی جوان بیٹیوں کی قربانیاں دی، اپنے گھروں کی قربانیاں دی، جنہوں نے اپنے جسم کی قربانیاں دی، اپنوں کی قربانیاں دی۔ آپ یقین مانیں کہ وطن عزیز کی جو آزادی کا موقع تھا، تو جو وہاں پر رہ گئے تھے بچے، جو چھین لیے گئے تھے بچے بچیاں، ان کو اسی مذہب میں ڈھالا گیا، پھر ان سے بچے پیدا کروائے گئے، پھر وہی بچے آج تک لڑ رہے ہیں ہمارے وطن کے خلاف، اپنے پیاروں کے خلاف۔ کتنی بڑی سازش تھی۔ تو یہ قربانیاں ہمارے پیاروں سے لی گئی ہیں، لیکن انہوں نے بالکل خندہ پیشانی سے اس کو سہا، اور وہ آ گئے اپنا ایمان بچا کر، اور وہ بھول گئے کہ ان کی کوئی اولاد تھی۔ ساری زندگی روتے رہے اور روتے روتے اس دنیا سے چلے گئے۔ تو ان کے ایک ایک آنسو کا بھی تو جواب دینا ہے ہمیں، اپنے بچوں کو، اپنے پاکستان، اپنے وطن کی ہسٹری پڑھنے کا کہنا ہے، اپنا قرآن پڑھنے کا کہنا ہے، اور خاص کر کے یہ جو آزادی کا پھر سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تجدید کروائی ہے نمونے کی، یہ تو کبھی بھی نہیں بھولنا، اپنے آپ کو بھی دکھانا ہے، اپنے بچوں کو بھی۔ اور پھر ایک بار آپ سب سے کہ آپ جتنا ہو سکے میری بہنوں، بہت کھاتے ہیں دن میں 3 وقت کے کھانے سے ہٹ کر 6-7 وقت میں کھا لیتے، کوئی بات نہیں۔ ہمارے بہن بھائیوں کے پاس ایک وقت کا بھی بمشکل ہے، تو اگر ہماری مدد سے، ہمارے تعاون سے ہمارے بہن بھائیوں کے ہاں کھانا پکا ہوا پہنچ جائے گا، ان کی ضرورتیں پوری ہوں گی، تو ان کی کتنی ہمیں دعائیں لگیں گی، اور ہمارے گھر آباد ہوں گے۔ علماء فرماتے کوئی کسی کے گھر کی آبادی میں مدد کرتا ہے، اللہ اس کا گھر آباد کرتا ہے۔ کسی کا چولہا جلاتا ہے، اللہ اس کا چولہا کبھی بجھنے ہی نہیں دیتے۔ تو میری بہنوں، جتنی ہو سکے آپ سب ضرور تعاون کیجیے گا۔ اللہ آپ کے رزق روزی میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کا آنا، یہاں بیٹھنا قبول کرے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔